اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے، اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ میرا نام علیشہ ہے۔ خدا نے مجھے بہت ہی زیادہ حسن سے نوازا تھا اور یہی میرے پاس ایک خوبی تھی جو مجھے لوگوں کا دیوانہ بنائے رکھتی تھی۔ میرے ماں باپ بچپن سے ہی وفات پا چکے تھے۔ میں گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ مجھے میرے چچا چچی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ چاچا چاچی نے جیسے سلوک کرنا چاہا ویسا ہی میرے ساتھ کیا۔ چاچی تو میرے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک کیا کرتی تھی، لیکن چاچا کے دل میں تھوڑا بہت رحم آ جاتا تھا کہ یہ میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے چچا بھی اپنی قلیل بیماری کاٹنے کے بعد اس دنیا سے وفات پا گئے۔ اس دن کے بعد میری چاچی کا رویہ میرے ساتھ مزید برا ہو گیا تھا۔ میری چاچی سارا دن مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی، لیکن پھر بھی ان کا سلوک میرے ساتھ غیروں جیسا ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں سے تو بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن مجھ سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو مجھے بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور شاید وہ مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری چاچی کو یہی بات گوارا نہیں تھی۔ انہیں یہی لگتا تھا کہ میں ان کے بیٹے کو پھنسایا ہوا ہے، لیکن میں یہاں اور نہ ہی اپنی چاچی کے بیٹے سے زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ شادی کرنا تو دور کی بات، میں ان کے گھر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس سے شادی کرنے کا مطلب موت کو گلے لگانا تھا، اس لیے میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانا چاہتی تھی، اور میرے دل میں ایسی کوئی حسرت نہیں تھی کہ میں اپنی چاچی کے بیٹے سے شادی رچا کر یہاں پر قبضہ کر لوں۔ انہی دنوں میری چاچی میرے لیے رشتے کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ جیسے ہی انہیں کوئی رشتہ اچھا لگا، انہوں نے میری منگنی کرنا شروع کر دی۔ اس لیے انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی سارے معاملات طے کر لیے تھے۔ میرے سسرال والوں نے جہیز سے متعلق کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ میں اس بات سے بہت زیادہ خوش تھی کہ چلو میرے سسرال والے اچھے ہیں، انہوں نے جہیز میں کچھ نہیں مانگا۔ لیکن جیسے ہی میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی، میرے اوپر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی حسن کمرے میں داخل ہوا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا، تم کیسی دکھائی دیتی ہو؟ میں نے اپنے چہرے کو گھونگھٹ سے ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر حسن کو کہا، آپ خود میرا چہرہ دیکھ لیں۔ لیکن میری بات سن کر حسن زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ اس شادی سے خوش ہیں بھی یا نہیں، جو میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے؟ وہ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہا تھا؟ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ میں نے ان سے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں جو اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟ لیکن پھر وہ دوبارہ ہنسنے لگا۔ اب کی بار مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ بھلا یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ پہلے دن کی دلہن کے ساتھ کون اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ ایک بار اگر آپ میرا چہرہ دیکھ لیں گے تو آپ بھی میرے دیوانے ہو جائیں گے۔ لیکن وہ تو میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو بس دیواروں کو دیکھی جا رہا تھا۔ میں نے نہ جانے اپنے دل میں کیا کیا ارمان سجا رکھے تھے۔ لیکن پھر وہ بول اٹھا اور کہنے لگا، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ میں نے کہا، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے نظر نہیں آتا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ دنیا بہت ہی زیادہ بے وفا ہے، یہاں صرف اسی چیز کی قدر ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، لیکن اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی خامی ہے تو لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، لیکن میں تمہارے حسن کو نہیں دیکھ سکتا۔ کاش کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ سکتا۔ میں نے تمہارے بارے میں بہت زیادہ سن رکھا ہے، لیکن میرے اندر صلاحیت نہیں ہے
کہ میں تمہیں وہ کچھ دوں جس کی تم حقدار ہو۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے خوابوں کا حسین سجا ہوا محل ایک دم زمین بوس ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ بڑا دھوکا ہوا تھا۔ جس انسان کے سہارے میں نے اپنی زندگی گزارنی تھی وہ شخص تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ اسے خود کسی اور سہارے کی ضرورت تھی۔ میری چاچی، میں اور میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم کیا تھا۔ میرا غصے سے بہت زیادہ برا حال ہو چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک ایک کو جا کر بتاؤں کہ یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں غصے سے چلانے لگی کہ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ایک یتیم لڑکی کے ساتھ تم لوگوں نے اتنا بڑا دھوکا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، ہم لوگوں نے تمہیں کوئی دھوکا نہیں دیا، بلکہ تمہاری چاچی کو ساری حقیقت معلوم تھی اور انہوں نے ہمیں یہی کہا تھا کہ انہوں نے میرے بارے میں تمہیں بتا دیا ہے اور ان سب میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کیا ہے تمہاری چچی نے ہی کیا ہے۔ میں دوبارہ اپنی چچی کے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ بہت ہی مشکل سے میں نے ان کے جہنم جیسے گھر سے آزادی حاصل کی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ حسن بھی سو چکا تھا۔ اس نے مجھ سے مزید اس بارے میں کوئی بحث نہیں کی۔ صبح ہوئی تو اس نے مجھے آواز دینا شروع کر دی، لیکن میں نے حسن کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی وہ خود اپنے کام خود کیا کرتا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اب بھی وہ خود ہی کر لے گا۔ وہ میری آواز کا جواب پائے بغیر خود ہی اپنی لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے باہر چلا گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن میرے سسرال میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ حسن جس کے سہارے میں آئی تھی وہ تو کسی کام کا نہیں تھا۔ سسرال والوں کو کوئی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے ساری بات چاچی جان کو بتائی تھی۔ میری چاچی میرے ساتھ دھوکا کر رہی تھی۔ میں برے طریقے سے ٹوٹ چکی تھی، اس لیے مجھے کسی کے جذبات اور احساسات کی کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اپنے اندھے بیٹے کی شادی کرنے کی، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگی، میرے بیٹے کو اندھا مت کہو۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی کیونکہ میرا یہاں ذرا بھی دل نہیں لگتا تھا، اور یہ سب کچھ میری چچی نے جان بوجھ کے کیا تھا۔ وہ مجھے چپ کروانے کی ہر وقت کوشش کرتا تھا، لیکن جب وہ میرے قریب آتا مجھے اس سے بہت زیادہ نفرت ہو جاتی تھی۔ ایک دن حسن گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہی جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ خود ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ ہی واپس گھر آتا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر سے گئے میں نے سکون کا سانس لیا۔ رات کو مجھے بہت زیادہ پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ میں پانی پینے کے لیے جیسے ہی کچن میں گئی، کسی نے مجھے پیچھے سے آن دبوچا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن اس شخص کا چہرہ مجھے بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر رومال ڈالا ہوا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے تم بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہو، غور سے میری بات سنو، میں تمہیں اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھتا ہوں، تم بہت ہی زیادہ حسین لگتی ہو۔ کسی انجان شخص کے منہ سے اپنی تعریف سننا میرے لیے بہت زیادہ حیران کن تھا، اور مجھے بہت ہی زیادہ اچھا بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے تو کبھی میرے حسن کے قصیدے نہیں پڑھے تھے۔ مجھے اس شخص پر غصہ آنے کی بجائے اس شخص پر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، میں تمہارے پڑوس میں ہی رہتا ہوں۔ میں نے کہا، کوئی آ جائے گا، اس سے پہلے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا شوہر آج نہیں آئے گا، کیونکہ وہ میرے سامنے ڈرائیور کے ساتھ کہیں دور گیا ہے۔ میں روز تم سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، لیکن کبھی موقع نہیں مل پایا تھا۔ اب وہ روزانہ میرے کمرے کی کھڑکی سے میرے کمرے میں آیا جایا کرتا تھا، اور ہم دونوں مل کر خوب باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اس نے ابھی تک مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، اور جب میں اس سے کہتی تو وہ کہتا وقت آنے پر دکھا دوں گا۔ مجھ سے اس بات کے بارے میں دوبارہ مت کہنا۔ مجھے اس کے ساتھ باتیں کرنا بہت ہی زیادہ اچھا لگتا تھا۔ وہ میرے حسن کی تعریفیں کرتا،
اور میں سنتی ہی رہ جاتی۔ میں اس کی باتوں کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ مجھ سے فون پر کئی گھنٹے باتیں کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ خود بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ اکثر حسن کی غیر موجودگی میں آتا تھا اور ہم دونوں کافی دیر تک باتیں بھی کیا کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ میں کسی اجنبی شخص پر اتنا اعتبار کیسے کر سکتی ہوں۔ میرا شوہر تو آنکھوں سے اندھا تھا، لیکن میں بھی دل سے اندھی ہو چکی تھی اور شاید اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی، لیکن اس کی محبت نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے شوہر حسن کی کال آ گئی کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ میں نے سوچا وہ اتنی جلدی کیسے آ سکتا ہے۔ اتنی دیر میں مجھے اس کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس نقاب پوش لڑکے سے کہا کہ تم کہیں چھپ جاؤ ورنہ میرا شوہر تمہیں دیکھ لے گا۔ وہ لڑکا مجھ سے کہنے لگا، جب تمہارے شوہر کو نظر ہی نہیں آتا تو میں چھپ کر کیا کرنا ہے؟ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، اس سے تو نظر ہی نہیں آتے۔ اتنی دیر میں وہ میرے کمرے سے لڑکا باہر چلا گیا اور میرا شوہر کچھ دیر کے بعد میرے کمرے میں داخل ہوا اور میں ان کے سامنے سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اتنی دیر میں میرا شوہر حسن بول پڑا اور کہنے لگا، علیشہ، کیا تمہیں پتہ ہے میرے والد صاحب بھی آنکھوں سے اندھے ہو گئے تھے، لیکن ان کی میری ماں سے شادی ہو گئی تھی کیونکہ میری ماں بہت ہی زیادہ حسین لڑکی تھی، اس لیے میری ماں اور باپ کی آپس میں کبھی نہیں بن پائی تھی۔ ہمیشہ ہمارے گھر میں لڑائی رہا کرتی تھی۔ ابا کی غیر موجودگی میں ایک شخص ہمارے گھر آیا کرتا تھا، میری ماں سے کافی دیر تک باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا تھا لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا کیونکہ ایک طرف میری اماں تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ سب کچھ بتانا شروع کیا تو مجھے لگا کہ وہ میری ہی کہانی بتا رہا ہے، یعنی میری ساس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا اور میری ساس اس سب کا بدلہ مجھ سے لے رہی تھی۔ میں بھی تو حسن کے ساتھ یہی کچھ کر رہی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے والد اس دنیا سے رخصت فرما گئے تھے، لیکن میرے باپ کو ساری زندگی یہ پتہ نہ چل سکا کہ میری ماں باپ کی غیر موجودگی میں کسی نہ محرم شخص سے ملتی ہے۔ تم جانتی ہو میں پیدائشی اندھا نہیں تھا۔ میری ماں کی ایسی حرکتیں دیکھ دیکھ کر وقت کے ساتھ ساتھ میری بینائی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میری ماں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اب مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا اور میں خوش تھا کہ میں اپنی ماں کی حرکتیں نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن پھر میں نے سوچا، میں اپنی زندگی دوسروں کی خاطر کیوں برباد کر رہا ہوں؟ اس لیے میں نے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا، اور جب پہلی رات میں نے تمہیں دیکھا، تمہارا حسن دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کیونکہ تم واقعی بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کی باتیں سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، یعنی کہ میرا شوہر دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے، تو پھر آپ نے میرے حسن کو کیسے دیکھ لیا؟ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی آپریشن کروانا شروع کیا تو ایک ہی آپریشن کے بعد میری بینائی واپس آ گئی تھی۔ میرا شوہر یہ ساری باتیں مجھے آج بتا رہا تھا۔ میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے تمہاری تصویر نہیں دکھائی تھی کیونکہ وہ مجھے ابھی تک اندھا ہی سمجھتی تھی۔ میری ماں کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں اندھا ہوں، اور میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ تم بے وفا ثابت ہوتی ہو یا پھر وفادار۔ میں نے تمہارے سامنے اندھے پن کا ڈرامہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن 1 مہینے کے اندر ہی اندر تم نے اپنا کوئی نیا عاشق بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ حسن کی باتیں سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا تھا اور مجھے لگا کہ جیسے زمین میرے پاؤں تلے سے نکل چکی ہے۔ وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں بلکہ حسن کہنے لگا کہ میں ہی تھا۔ میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک گر سکتی ہو۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ مجھے اس نقاب پوش سے محبت ہو گئی تھی جو کہ حقیقت میں میرا شوہر تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ حسن مجھ سے کہنے لگا،
میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں حالات سے مارا ہوا انسان ہوں جس نے اپنی ماں کی بے وفائی دیکھی تھی اور آج اپنی بیوی سے وفا دیکھ چکا ہوں۔ وفا کی تمنا میں نے کبھی رکھی ہی نہیں تھی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں تمہارا کردار پاک ہے، تم نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، صرف تمہیں پیار بھری باتیں کرنے کا شوق تھا جو تمہیں اپنے شوہر سے نہیں مل پائی۔ میں نے تمہیں آزمانا چاہا، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا۔ میں نے بھی ان سے رو رو کر معافی مانگنا شروع کر دی اور ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی بہت بڑی گناہ گار ہوں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، میں ایسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں ان سے لپٹ کر رونے لگی، انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا، میں نے بھی اپنے خدا سے اب سچے دل سے معافی مانگ لی تھی کہ آئندہ میں کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ خدا نے مجھے اتنا اچھا شوہر عطا کیا تھا، آئندہ ہم دونوں نے بھرپور ہنسی خوشی زندگی گزارنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔